أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طور طریقے سے وہی شخص بے رغبتی کر سکتا ہے، کنارہ کشی کر سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے. ایک بے وقوف نکارہ شخص، پرلے درجے کا گمراہ شخص، وہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے سے بے رخی اختیار کر سکتا ہے، کنارہ کشی کر سکتا ہے، بے رغبتی کر سکتا ہے. ایک عقل مند شخص جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اللہ نے تمام مخلوقات پر اسے فضیلت دی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے عقل کے ذریعے. اللہ رب العالمین نے دی ہے. ایک بندہ عقل کو استعمال ہی نہ کرے. جو عقل کو استعمال کرے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنائے گا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. آخرت میں تو وہ ان کا بہت بلند مقام ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں چن لیا تھا. جس کی آخرت بہتر ہو اس کی دنیا بھی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. ہم بعض دفعہ ہمیں مغالطہ ہوتا ہے، اگر آخرت بہتر کرنی ہے تو دنیا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. جس کی آخرت بہتر ہے اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اور جس کی آخرت تباہ ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے. یاد رکھیے، اصل میں ہم نے چیزوں کا مفہوم بدل دیا ہے. آج مٹیریلسٹک دور ہے، ہر چیز کو روپے پیسہ مادہ کی صورت میں تولتے ہیں، تو چیزوں کے مفہوم ہی بدل گئے. جس کی آخرت بہتر ہے تو اس کی دنیا بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ہوگی. جب دنیا اللہ رب العالمین کے مطابق ہوگی، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، اس سے بہتر دنیا کس کی ہو سکتی ہے؟ اور جو اس سے دور ہے، اس نعمت سے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا. اس میں جو حلاوت ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، اس کے اندر جو سعادت مندی اور اطمینان ہے، وہ قارونوں کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو حاصل نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ لڑتے نہ ہوتے ایک دوسرے سے دنیا کے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ایمان کی، علم کی، اگر یہ بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو بادشاہ ہم سے وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے یہ تیر تلوار لے کے ہم پہ حملے کرنا شروع کر دیں. اللہ کا انعام ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے سامنے سرنڈر کر لینا اور ایک مقصد کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دنیا کی جنت ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو نیک عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ اخلاص کے ساتھ
نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں دنیا میں. پاکیزہ زندگی یہ دین والی زندگی ہے، یہ قناعت والی زندگی ہے، یہ سعادت والی زندگی ہے. اس کی حلاوت کا کفار کو وہم و گمان بھی نہیں ہے. اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے اور اس کے اندر کتنی حلاوت ہے. دنیا میں بھی ہم نے چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ؟ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے فرمایا کہ جھک جا، بات مان لے، سر جھکا لے، سرنڈر کر لے. قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیا میں رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر لیا میں نے. کسی انسان کے سامنے نہیں، کسی اپنے جیسی شخصیت کے سامنے نہیں، کسی ایسی شخصیت کے سامنے نہیں جو مخلوق ہے، چاہے ہمیں دیکھنے میں وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے برتر نظر آتی ہے. ہم نے اگر سرنڈر کرنا ہے، سر جھکانا ہے، اپنا آپ سپرد کر دینا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو اس لائق ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق اس کے سامنے سر جھکا دے. پوری زندگی اگر ایک انسان سجدے میں سر دیے رکھے، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جھک جا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں جھک گیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا میں جھک گیا، یہ اللہ معاف کرے یہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں. آج ہمارے بھی دعوے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ رسول کی ماننے والے ہیں جی، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، قرآن ماننے والے ہیں، سنت ماننے والے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے. جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں ہم پیچھے رہ جاتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کر کے دکھایا. اسلام یہ ہے، یہی سیدنا آدم علیہ السلام کا دین تھا، یہی سیدنا نوح علیہ السلام کا، سیدنا ہود، سیدنا صالح، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی یہی ہے اسلام. اور اسلام کا یہ معنی ہے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا. اللہ کے ہر حکم کے سامنے، کسی حکم کے سامنے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جو کرنا ہے ہم نے اسے جائز کر لینا ہے. دلائل تراش کے، کوئی بندہ بینک میں کام کرتا ہے، 100 دلائل ہیں اس کے پاس. اللہ رسول سے اللہ معاف کرے، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے اس کے پاس دلائل موجود ہیں. قرآن سے بھی نکال لیتا ہے، سنت سے بھی نکال لیتا ہے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ علماء یہ کہتے ہیں، فلاں کا فتویٰ ہے میرے پاس. اور کس بات کا ہے جی؟ اللہ رسول سے جنگ کرنے کا. آپ کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، مسلمان ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اللہ رسول سے جنگ کر کے بھی وہ مسلمان ہے. اسلام تو نہیں ہے یہ تو منافقت ہے سیدھی سیدھی. اور مثالیں بہت ساری ہیں. تو اصل اسلام کیا ہے؟ یہ ہے اصل اسلام جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اپنی اولاد کو کی. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، جن کا لقب اسرائیل ہے علیہم السلام. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت کی، پوری زندگی یہ وصیت، یہ نصیحت کرتے رہے، تربیت کرتے رہے، اور مرتے وقت بھی بچوں کو یہی نسخہ کیمیا کی وصیت کر گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے اگر مگر چون چرا نہیں. اللہ کا حکم آ گیا، کتاب آ گئی، نبی کا فرمان آ گیا، تو مسلمان کا کیا کام ہے آگے سے پھر اگر مگر اور بحثیں. اور جس نے نہیں ماننا، دلائل تو اس کے پاس ہوتے ہیں، دلائل تو نکال لیتا. وہ شیطان ساتھ لگا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. یہ جتنے دلائل پیش کر رہا ہے اندر سے اس کو پتہ ہے میں چور ہوں، اندر سے اس کو پتہ ہے. انسان بڑا بصیرت رکھتا ہے اپنے آپ پر، دلائل پیش کرتا رہے. سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کبھی انسان الگ بیٹھ کے سوچے، انسان کو پتہ ہوتا ہے، وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل دے رہا ہوتا ہے. اندر سے اسے پتہ ہے کہ خرابی میرے اندر ہی ہے. تو اسی بات کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو کی، اسی بات کی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو کی. کیا کی؟ مرتے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا ہے. دین اسلام نام کا نہیں، وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی کر کے دکھایا.
سیدنا یعقوب علیہ السلام نے، انبیاء کرام علیہم السلام نے، وہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے انبیاء کے قصوں سے. وہ دین اسلام جو تمام انبیاء کا دین ہے، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین منتخب کیا ہے. اللہ نے منتخب کیا ہے ہمارے لیے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہمارے لیے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے. اور کوئی بندہ اپنی زندگی اس قرآن کے ساتھ گزار لے، اپنی زندگی اس سنت کے ساتھ گزار لے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن و سنت ہو. بشری تقاضے کے تحت کمی کوتاہی ہو جائے، انسانوں سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں ہوتی. اللہ نے اختیار نہیں دیا، انسانوں سے ہوتی ہے. لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی غلطی پر جمے نہیں رہتے. شیطان کی طرح حجتیں نہیں کرتے، اس پہ الٹے سیدھے دلائل پیش نہیں کرتے. قرآن و سنت کے مقابلے میں غلط قیاسات نہیں کرتے. جس نے قیاس کرنا ہے، شیطانی شبہات تو بہت زیادہ ہیں. شیطان نے بھی تو شبہ پیش کیا تھا اللہ کے سامنے. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا. اللہ کے حکم کے صریح حکم کے سامنے وہ شبہات پیش کر رہا ہے. ایسے شبہات آپ کو دنیا میں کرنے والے مل جائیں گے. جس بندے نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کتاب و سنت پر عمل نہیں کرنا، آپ اس کو کبھی مطمئن نہیں کر سکتے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، وہ کتاب و سنت سے الٹے سیدھے تعویلیں کر کے دلائل نکال لائے گا. شیطان نے نکالے تھے. شیطانی وسوسہ، شیطان لگا ہوا اس کے ساتھ. جس شیطان نے اپنے لیے الٹے سیدھے دلائل تلاش کیے، وہ اپنے ساتھ اس نے جن کو جہنم میں لے کے جانا ہے، اللہ معاف کرے، تو وہ ان کو کیوں نہیں شبہات سکھائے گا. لیکن جس کو اللہ قلب سلیم عطا کرے، جس کو اللہ اسلام کی دولت عطا کرے، جس کو اللہ سمعنا واطعنا حقیقی معنوں میں عطا کر دے، جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو، وہ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اللہ رسول کے حکم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. دنیا جہاں کا خسارہ برداشت کر لیں گے، ہر چیز کی قربانی دے دیں گے. یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، توحید، صرف اور صرف اللہ کے علاوہ. جان قربان کرنی پڑی، جان قربان ہے. آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں جانا برداشت کر لیا. بیوی بچے قربان کرنے پڑے، اللہ کا حکم ہے چھوڑو، بیابان جگہ پہ چھوڑ آئے. بیٹے کی گردن پہ اللہ کے حکم سے خود چھری چلاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فدیہ دے دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا. گھر بار کیا نہیں چھوڑا انہوں نے اللہ کے لیے. اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اللہ کے لیے. یہ ہے اسلام. ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا ہی نہیں. تو اس اسلام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے رہے، اور اسی اسلام کی وصیت انہوں نے اپنے بچوں کو کی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، ہرگز نہ تم مرنا مگر اسلام پر. مجھے بتائیے، ایک بندہ پوری زندگی دنیا داری میں گزار دے، عیش و عشرت میں گزار دے، اور دعائیں کرتا رہے اللہ تعالیٰ مجھے اسلام پہ موت دے دے، اسلام پہ موت دے دے. موت آ جائے گی؟ عقل سے ذرا سوچئے. کبھی موت تو کبھی بتا کر نہیں آتی. جس چیز پہ انسان زندگی گزارتا ہے، موت بھی اسی پر آتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ زندگی عیاشی میں گزار دے اور مرتے وقت سجدے میں موت آ جائے. ایسے نہیں ہوتا. گندم کے بیج بو کر آپ گنے کی امید نہیں رکھ سکتے، آپ کسی اور پھل کی امید نہیں رکھ سکتے. جو کریں گے زندگی میں، مرتے وقت بھی. ایک بندہ زندگی میں دو تین چار کرتا رہتا، مرتے وقت بھی یہی کرتا رہے گا. زندگی میں گانا بجانا، موسیقی، کاروبار کرتا رہے، مرتے وقت لوگوں نے حالات بیان کیے ہیں، ڈاکٹر حالات بیان کرتے ہیں. جو بندہ جس میں زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت وہ وہی الفاظ منہ سے دہرا رہا ہوتا ہے. اور ایک بندہ پوری زندگی ذکر و اذکار میں، درود پاک میں، ان چیزوں میں گزار دے، اللہ کے ذکر میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، مرتے وقت اللہ زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. تو موت اسلام پہ آئے. موت کیسے اسلام پہ آ سکتی ہے؟ جب زندگی اسلام پہ گزرے گی. تو جب زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں انسان اللہ کے لیے کچھ کرے گا، اسے پتہ ہو کہ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں. جب انسان ایسی زندگی گزارتا ہے، پھر موت بھی اللہ اسلام پہ دیتے ہیں. پھر اللہ اس کی موت کو بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کس طرح ان کے ساتھ
मुजादला बिल अहसन वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, बहस व मुबासा भी करते थे, दलाइल भी देते थे, समझाने की कोशिश करते थे, जो उनसे होता वो करते थे। हमने पढ़ा पिछले खुतबे में, हमने सुना कि किस तरह उन्होंने अपनी कौम को जो सितारों की, चाँद की, सूरज की इबादत करते थे, किस तरह उन्होंने अपनी कौम के सामने सितारों की, सूरज और चाँद की बेवकती, और वो गुरूब हो जाते हैं। जो गुरूब हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो तुलू होता है तो किसी के हुक्म से तुलू होता है, गुरूब होता है किसी के हुक्म से गुरूब होता है, तो वो तो मखलूक है। अगर तुम्हें वो चीज़ें बड़ी अज़मत वाली नज़र आती हैं, बड़ी वो नज़र आती हैं कि जी इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी अज़मत, और तो जिसने उसको पैदा किया है उसकी अज़मत, उस पर गौर करो। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह फरमाते हैं सूरज चाँद को सजदा ना करो, अगर सजदा करना है तो उस ज़ात को सजदा करो जिसने इनको पैदा किया है, जिसके सामने सूरज और चाँद भी सजदा करते हैं। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि ज़मीनों आसमान की हर मखलूक अल्लाह के सामने सजदा करती है? सूरज भी करता है, चाँद भी करता है, सितारे भी करते हैं, पहाड़ भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, और बहुत सारे इंसान भी करते हैं, और बहुत सारे इंसान नहीं करते। तो जिस ज़ात के सामने ये सजदा करते हैं, हमें उसके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए। लोग कहते हैं जी या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, पीर अब्दुल कादिर शहीअन लिल्लाह। हम कहते हैं ये हाजत रवा, वो कहते हैं ये हाजत रवाते मुश्किल कुशा थे। हम कहते हैं कि ये जिनसे मांगते थे तुम भी उनसे मांगना शुरू कर दो। इनकी हाजतें कौन पूरी करता था? अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की। ये किसको पुकारते थे? उलाइकल्लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता। ये तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह से दुआएं करते थे, अल्लाह का कुर्ब तलाश करते थे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते थे, अल्लाह के अजाब से डरते थे। कुरान कहता है इनको जिसने ज़िंदगी दी, जिसने इनको मौत दी, हमें उसको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझना चाहिए। जो इनको सेहत भी देता था, इनको बीमार भी करता था, जो इनको आजमाइशों से भी गुजारता था और इनको हलावतें ईमान की वो भी नसीब करता था। तो उस ज़ात के सामने हमें सर झुकाना है। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझाया इस किस्से में, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न। मैंने रुख कर लिया है अपने चेहरे का उस ज़ात के लिए जिसने पैदा किया है आसमान और ज़मीन को, हनीफ़न, एक तरफ़ा तौर पर। दुनिया जहाँ की हर चीज़ मेरे सामने हेज है, अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने अपना चेहरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कर लिया है। मुफस्सिरीन कहते हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे का जिक्र फरमाया है, बाकी चीज़ों का जिक्र नहीं फरमाया। वो कहते हैं चेहरे में सब कुछ आ जाता है। अगर चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया है तो हर चीज़ अल्लाह की तरफ हो गई। फिर क्या ज़िंदगी, क्या मौत, क्या इबादत, क्या नमाज, जीना मरना, हर चीज़ अल्लाह के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। ये है असल तौहीद। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी इबादत, कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है, ला शरीक अल्लाह, जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। वह भी ज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म दिया गया। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ। यही इस्लाम है, जिस इस्लाम की बात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हो रही है। यही तौहीद है, यही इस्लाम है, इस्लाम की बुनियाद यही है। बाज़ लोग कहते हैं, मैंने जिक्र किया पिछले खुतबा में, कि असल में ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गार में थे, बादशाह कत्ल कर दिया करता था बच्चों को, जैसे हज़रत मूसा के दौर में फ़िरौन कत्ल कर दिया करता था बच्चों को। बादशाहों को नजूमियों ने बताया था एक लड़का पैदा होगा, तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा, तो बादशाह बच्चों को कत्ल करता था, नमरूद।
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر والوں نے پیدا ہونے پر غار میں چھپا دیا. بعض لوگوں نے کہا ہے, وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے پلے بڑھے, اور پھر اکیلے جب وہ تھوڑے سے ہوش آئی, ان کو تھوڑی جوانی آئی, تو انہوں نے خود ہی اللہ رب العالمین کے بارے میں غور کیا کائنات میں, تو اللہ کی معرفت حاصل کی. پہلے انہوں نے ستارے کو رب سمجھا, پھر انہوں نے چاند کو رب سمجھا, پھر انہوں نے سورج کو رب سمجھا, اور پھر آخر کار غور کرتے 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 وہ توحید کی طرف آ گئے. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے, لیکن رائے صحیح نہیں ہے, بالکل بھی صحیح نہیں ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے. یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انعام کی, میں نے ذکر کیا تھا, سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر, یہ سورہ انعام کی 74 سے لے کر سورہ انعام کی آیت نمبر 82 تک, یہ بطور خاص اس حوالے سے پڑھنے کے لائق ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی, یہ اس حوالے سے خاص طور پر یہ پورا قصہ پڑھیں. ابھی میں آپ کے سامنے اگلی آیات پڑھتا ہوں, تو اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ, ان سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا. وہ کیا جھگڑا تھا؟ وہ کوئی اور جھگڑا نہیں ہے, وہ یہی جھگڑا ہو رہا تھا, یہی بحث و مباحثہ کو یہاں جھگڑا قرار دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے جب بحث کی, حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے بحث کی. یہ اصل میں حضرت ابراہیم کا اور ان کی قوم کا آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ جب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں مناظروں کا دور ہے, لوگ مانتے ہیں نہیں دوسروں کو ہرانے کے لیے ہار جیت اور مناظرے, لوگ کہتے ہیں مناظروں کو چھوڑو. ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, مناظرے جو غلط طور طریقے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ صحیح طریقے سے بحث و مباحثہ بھی نہ کرے. بحث و مباحثہ کرنا چاہیے, غلط بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے مجادلہ بالباطل, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کفار کرتے ہیں, مشرکین کرتے ہیں, اللہ کے نافرمان کرتے ہیں, دلائل کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو بنیاد بنا کر بحث و مباحثہ, فلسفے کو لے آئیں گے, الٹی سیدھی منطقی دلائل کو لے آئیں گے. اور ایک ہے مجادلہ بالاحسن, یہ تو نبیوں کا طریقہ کار ہے. قرآن کریم کے سیدنا شاہ ولی اللہ, حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 5 بڑے موضوعات ہیں, ان میں سے ایک قرآن کا 5واں حصہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک مخاصمہ کا ہے. اللہ نے مشرکین مکہ سے بھی مخاصمہ کیا ہے, اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے بھی مخاصمہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے دلائل پیش کیے ہیں, عقلی دلائل پیش کیے ہیں. اللہ نے توحید کے, بعث بعد الموت کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اللہ کے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, عقلی دلائل پیش کیے ہیں قرآن کریم نے. ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں قرآن کریم نے جگہ جگہ. انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں سے بحث و مباحثہ کرتے تھے اچھے طریقے سے, مجادلہ بالباطل نہیں, گالم گلوچ نہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ, خیرخواہی کے ساتھ, اور مجادلہ کیجئے اچھے طریقے سے, بحث و مباحثہ کیجئے, دلائل دیجئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھے تو اس میں کتنے ہمیں بحث و مباحثہ ملتے ہیں. تو مخاصمہ ہونا چاہیے, بحث و مباحثہ ہونا چاہیے, مجادلہ ہونا چاہیے, بالاحسن ہونا چاہیے, دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. وحاجہ قوم, تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, اصل میں کیا کرنا چاہیے کہ انسان کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے, انسان ایک دفعہ بالکل نیوٹرل ہو جائے. مثلاً اگر ہمارا یہود سے مناظرہ ہوتا ہے, بحث و مباحثہ ہوتا ہے, عیسائیوں سے ہوتا ہے, مشرکین سے ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان نہ مسلمان ہو نہ کافر ہو, انسان بالکل نیوٹرل ہو جائے, بالکل ملحد ہو جائے ایک دفعہ, پھر انسان دلائل تلاش کرے, اس کو دلائل جان لے جائیں, وہ ویسا ہو جائے. وہ کہتے ہیں دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قرآن کی تفسیر صحیح نہیں ہے, اس قصے سے مراد یہ نہیں ہے. میں نے پچھلے خطبے میں واضح کیا, یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے, ستاروں کو کہا, پھر چاند کو کہا, پھر سورج کو کہا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا موقف تو بیان نہیں کیا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا موقف یہ ہے کہ یہ میرا رب ہے, اگر رب مان لیا جائے ان کو تو یہ مسئلہ, اس میں یہ خرابی لازم آتی ہے. یہ جب غروب ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟
یہ جب موجود ہیں تو چلو ہم ان سے مانگ لیں گے بقول تمہارے، لیکن جب یہ غروب ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تھی. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا موقف نہیں تھا. اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت بھی پیش کی. اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے مشرکین سے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اللہ قیامت کے دن اعلان کریں گے، پوچھیں گے مشرکین سے کہاں ہیں میرے شریک. تو یہ اللہ کا موقف ہے کہ اللہ کے شریک موجود ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں تم تو دنیا میں بحثیں کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام سے، اولیاء سے، دین کی طرف دعوت دینے والوں سے کہ کچھ حاجت روا مشکل کشا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہماری قیامت کے دن مدد کریں گے، یہی لوگ قیامت کے دن بھی ہمیں اگر قیامت ہوئی تو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. تو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے مشرکین سے میرے شریک کہاں ہیں. مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بھی موقف یہی ہے، یعنی این شرکائی فی ظنکم، تمہارے گمان کے مطابق، تمہارے موقف کے مطابق جو میرے شریک تھے وہ کدھر ہیں. یہی انداز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان آیات کریمہ میں ہے. یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، اور یہ تمہارا گمان غلط ہے کیونکہ غروب ہو گیا. یہ چاند میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، جب غروب ہو گیا کہا یہ کیسے رب ہو سکتا ہے. سورج میرا رب ہے زیادہ بڑا ہے تمہارے گمان کے مطابق، ان کے دلائل ہیں مشرکین کے. حضرت ابراہیم کا موقف نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اگر ہم نے کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنا ہو، کسی مسئلے میں حق تلاش کرنا ہو تو پہلے ایک دفعہ حق کو بھی چھوڑ دو، باطل کو بھی چھوڑ دو، نئے سرے سے تحقیق کرو، غلط بات ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک انسان بچپن میں جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے ویسے ہی طور طریقے ہوتے ہیں، ماں باپ ویسے ہی تربیت کرتے ہیں. کوئی یہودی ہے، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا وہ یہودی ہوتا ہے عام طور پر. کوئی عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا، کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا، پھر مسلمانوں میں فرقے ہیں، جو جہاں پیدا ہوگا عام طور پہ بچپن میں وہ ویسا ہی ہوتا ہے. ماں باپ ویسی ہی تربیت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو ہوش دے، جب وہ بالغ ہو جائے، اس کو کتاب و سنت پڑھنے ہیں، ان پہ غور کرنا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنا موقف بنانا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے. جو تلاش کرے گا خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین اسے لازماً ہدایت دیں گے. جو نہیں تلاش کرے گا، جو قرآن پڑھے گا عیب تلاش کرنے کے لیے، گمراہ ہو جائے گا. جو قرآن کریم سے عیب نکالنا چاہے گا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سے گمراہ کر دیں گے. کئی لوگوں کو اللہ قرآن سے گمراہ کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو اللہ قرآن سے ہدایت دے دیتے ہیں. ہر بندے کو حق تلاش کرنا ہے دلائل کے ساتھ، اور پھر جب وہ سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے اور وہ حق تلاش بھی کرے، اس کو حق مل جائے گا، چاہے وہ کسی صحرا میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی دور دراز جگہ پہ کیوں نہ ہو، حق اس کو مل کر رہے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت تلاش کرے اس کے لیے کوشش کرے اور وہ مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ کوئی حق تلاش کرے، اس کی کوشش قابل قدر ہے اللہ کے ہاں. اللہ لازماً اسے ہدایت دیں گے. ایک مسلمان جب بالغ ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی تلاش کرے اسلام کے دلائل کیا ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے پہلے وہ اسلام سے دستبردار ہو جائے، پہلے وہ ملحد ہو جائے، پہلے کہ میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ کسی کو مانتا ہوں، پہلے کافر ہو جائے ہر چیز سے، بعد میں کہ میں اللہ کے دلائل اللہ کے رب ہونے کے اور اکیلا ہونے کے دلائل تلاش کرتا ہوں. نہیں، وہ جو موقف رکھے اپنا اور دلائل تلاش کرے. انشاءاللہ اگر وہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ حق تلاش کرنا چاہے گا، حق مل کر رہے گا. اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. ہر بندے کو جو اس نے بچپن میں ماں باپ سے سنا، اپنی مسجد سے سنا، اپنے محلے سے سنا، اس پر اعتماد نہیں کرنا. جب اس کو ہوش آئے، عقل و شعور آئے، اس کی ذمہ داری ہے کہ کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش کرے. اللہ نے کتاب و سنت کو آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت پکڑنے والا ہو، اکثر چیزیں سمجھ آ جائیں گی اس کو. 70-80% دین سمجھ آ جائے گا اس کو، حق واضح ہو جائے گا اس کے سامنے.
جو مشکل مقامات ہوں گے، اللہ نے مشکل مقامات بھی رکھے ہیں، وہ علماء سے پوچھے، لیکن بڑا دین کا حصہ اسے سمجھ آ جائے گا، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بچپن سے جہاں لگے ہیں ہم وہیں لگے رہیں، اور ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا شبہ ہے جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، کیا مطلب؟ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مشرک اگر لگا ہوا ہے شرک پہ تو لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو ہی نہ۔ اگر یہ صحیح بات ہے تو انبیاء کیا کرتے رہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ پھر لوگوں کو چھیڑتے رہے۔ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ مشرکین کہتے تھے انہوں نے تو ابو طالب کے پاس آئے شکایت لے کر، انہوں نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کو چھیڑو ہی نہ، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ کیوں؟ اگر آپ نے کسی میں کوئی کمی دیکھنی ہے، کوئی منکر دیکھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں ہاتھ سے روک سکتا زبان سے منع کرے۔ ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ جو جان لگا ہے لگا رہنے دو، اس سے بڑا گمراہانہ موقف اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ۔ کیوں نہ اپنا چھوڑو؟ اگر آپ غلط ہیں تو کیوں نہ چھوڑو اپنا؟ اگر ایک بندہ مرزائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، اللہ معاف کرے، تو آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے، وہ نہ کسی کو چھیڑے نہ اپنا چھوڑے، یہ صحیح موقف ہے۔ ایک بندہ شیعہ کے گھر پیدا ہو گیا، ایک بندہ جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، کوئی بریلوی کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی دیوبندی کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی اہل حدیث کے گھر پیدا ہو گیا، کوئی یہودیوں کے ہاں پیدا ہو گیا، کوئی عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گیا، کوئی ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گیا، کیا کرے؟ اب غور کرنا ہے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے نے غور کرنا ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث و مباحثہ کیا، وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے، اب قوم والے وہ جھگڑا کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک طرف نبی سے بڑھ کر حق پہ کون ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے، اور دوسری طرف مشرک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ مشرک لوگ اپنے دلائل دے رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، بات کو لمبا کر رہے ہیں۔ پتہ لگا مشرک شخص کے پاس بھی ایک بندہ پرلے درجے کا گمراہ ہے، اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی دلیل ہوتی ہے، وہ دلیل تلاش کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی، اور وہ اس کو رگیتا رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی۔ دلائل تلاش کر لیتے ہیں لوگ، دلائل نہ ہو تو تراش لیتے ہیں، اپنی طرف سے تراش لیتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات میں تحریف کر دیتے ہیں، قرآن و سنت میں تحریف کر دیتے ہیں، قرآن و سنت کو تبدیل کر کے اپنے موقف کے مطابق کر لیتے ہیں۔ دلائل ہر شخص کے پاس ہوتے ہیں، ہر بندہ وہ قرآن و سنت کو اپنے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، وہ دلائل اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تو کبھی کوئی بندہ دلیل پیش کرے، گھبرائیں نہیں، اس کی تحقیق کریں، اندازہ ہو جائے گا، خود دیکھیں قرآن کریم میں کوئی بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ کوئی بندہ بعض دفعہ قرآن میں ہوتا ہی نہیں، قرآن کریم کی طرف ایک بات منسوب کر دی جاتی ہے، حدیث میں ایک بات ہوتی ہی نہیں، حدیث کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، اور بعض دفعہ قرآن و حدیث میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے، دعویٰ کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ قرآن و حدیث کا الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، اس مفہوم کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ آپ خود پڑھیں گے اندازہ ہو جائے گا، 60 70 80% حق کا پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو، وہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، لوگوں کو حدیث پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جو بندہ کہے قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، سمجھ لیں کہ وہ گمراہ ہے، وہ خود کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اگلا بندہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کر اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اگلے کے سامنے نہ کھل جائیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ حکم دیتے رہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ پر وحی کی گئی مضبوطی سے تھام لیجئے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو آپ پر وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے. یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، یہ حکم پوری امت کے لیے بھی ہے. یا تو آپ کہیں نا یہ حکم صرف نبی کے لیے تھا، یا تو آپ کہیں یہ حکم صرف علماء کے لیے ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ صرف علماء کے لیے ہے. عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام نے بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کرنا ہے. عوام کو آپ قرآن پڑھنے سے روک دیتے ہیں، عوام کو حدیث پڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور آپ نے خود کیا کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل کو توڑ موڑ کر اپنے مطابق ڈھال لیا ہے. اور لوگوں کو کہتے ہیں اگر آپ نے غور کیا، آپ کے پاس تو 14 علم نہیں ہے، 1400 علوم نہیں، آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ خود گمراہ ہے جو کہتا ہے قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو. جس قرآن کو پڑھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کر ایک عامی جو ہے وہ دیندار کیوں نہیں ہو جائے گا؟ ایک کافر قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اس سے 1400 علوم کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان عامی قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا. اللہ معاف کرے. قرآن سے کون روک سکتا ہے؟ کفار کہا کرتے تھے لوگوں سے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، وہ کہتے تھے لوگوں سے قرآن نہ سنا کرو، جب نبی قرآن پڑھے شور مچا دو، خود بھی نہ سنو، لوگوں کو بھی نہ سننے دو. لوگ سنیں گے، لوگ مسلمان ہو جائیں گے. نہ خود سنو کہ تم پہ اثر نہ ہو جائے، شور مچا دو تاکہ لوگ بھی نہ سنیں. کام ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے سے روک رہے ہیں. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. تو یاد رکھیے دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں. کسی کے پاس محکم دلائل ہوتے ہیں، کسی کے پاس متشابہ دلائل ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں محکم آیتیں بھی رکھی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں آزمائش کے لیے مشتبہ آیتیں بھی رکھی ہیں. جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ مشتبہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، طویلیں کر کے کتاب و سنت کو اپنے مطابق ڈھال کر بس جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے، یہ بریکٹیں لگا کر وہ سارے معنی چینج کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو ان کے پاس بھی الٹے سیدھے دلائل تھے. وہ دلائل پیش کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجک کے ساتھ یہ ثابت کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن کریم کو سمجھنے کی، اور کتاب و سنت کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.